بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھو بھائی، آج ایک بیماری کے بارے میں عرض کرنا ہے۔ بہت لوگوں نے بولا ہے بھائی اس کی بھی ایک ویڈیو ڈالو، جو انسانوں کے پیشاب میں بدبو آتی ہے اور خون بھی آ جاتا ہے اور جلن بھی ہوتی ہے جب پیشاب آتا ہے، اور پیشاب رک رک کے بھی آتا ہے، جس کو سوجاگ جیسی بیماری بول دیتے ہیں۔ آیوروید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کا علاج دیا ہے، اگر انسان یقین کرے، کیونکہ یقین سب سے بڑی چیز ہے۔ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے، کیونکہ بیماری اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ ہی اس کو ختم کر سکتا ہے، اور دنیا کی کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی۔ تو اس کا اپائے اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا ہے، دیا ہے انسانوں کو۔ بیماری اللہ تبارک تعالیٰ اس کر کے دیتا ہے تاکہ میرا بندہ میری طرف لوٹ جائے، مجھ کو یاد کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ مطلب نہیں بھائی انسان کو پریشان کرنا اور اس کو دکھی کرنا، نہیں، تاکہ اس کو دینا چاہ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو آیوروید کے اندر اس بیماری کے بہت سے نسخے ہیں، اور آپ لوگ دوائی بھی انشاءاللہ کر رہے ہوں گے اس بیماری کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان گنت جڑی بوٹیاں اگائی ہیں۔ اگر انسان یقین کرے، انسان کیا کرتا ہے، دیکھو کوئی بھی چیز ہو اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، کیونکہ مثال دی جاتی ہے سمجھانے کے لیے۔ کوئی بھی مثال، کسی چیز کی مثال دے رہا ہے تاکہ وہ بات کو سمجھ جائے۔ تو جب کوئی دنیا میں ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں بھئی یہ 100 کلومیٹر یا 200 کلومیٹر اس کی سروس ہوگی، تو اس کی سروس کروا لو، نہیں کرواؤ گے تو پھر زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو انسان اگر پہلے ہی کبھی کبھی جڑی بوٹیوں کا نسخہ بنا کے پی لے تو انشاءاللہ جلدی سے اللہ تبارک تعالیٰ اسے بیماری نہیں دیتا، مگر اس مالک کا شکر ادا کرتا رہے۔ شکر ادا کرنا اتنا امپورٹنٹ چیز ہے انسان کے لیے۔ اگر انسان سوچے سمجھے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اس ایشور سے، اے رب، اے مالک، اے خالق، ہم کو ذکر کرنے کی اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری پوری زندگی آج دنیا پہ کٹ رہی ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بھائی میں بھی بھاگ رہا ہوں، میں نہیں بولتا نہیں بھاگتا، مگر میں بھی اس میں ہی ہوں۔ ایسا نہیں ہے بھائی میں الگ ہوں، کوئی ویگیانک ہوں یا کوئی ویسا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں میرے بھائی، میں زیرو ہوں، زیرو۔ تو انسان اللہ سے دعا کرے، یا اللہ مجھے ذکر کرنے کی، شکر کرنے کی توفیق دے۔ آج اس بھاگ دوڑ جیسی زندگی میں ہم نہ فجر کی نماز ہے، نہ ظہر کی نماز ہے، نہ عصر کی نماز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 ٹائم کی نماز فرض کری ہے انسان پر، اور وہ کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ ویسے تو ہر ایک نیک کام عبادت ہے، آپ سمجھ میں آئے گی بات؟ ہر ایک کام، اچھا کام عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو آج اس بیماری کے لیے، جو جسے سوجاگ جیسی بیماری بول دیتے ہیں، جس کے پیشاب میں جلن آتی ہے اور جس کا پیشاب رک رک کے آتا ہے اور خون بھی آ جاتا ہے اور جلن کے ساتھ آتا ہے، تو انشاءاللہ 4 چیز بتاؤں گا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کر دیں گے۔ کل بھی ایک بہن کا فون آیا تھا، وہی بڑی پریشان ہے، تو انشاءاللہ میں نے اس کو بتایا وہ بھی کر لو، اور یہ بھی کر کے دیکھ سکتے ہو انشاءاللہ۔ آپ کے ڈاکٹر نے تو دوائی دے دی ہوگی،
اس حقیر کا بھی ایک نسخہ لے لو آج، دیسی نسخہ ہے بالکل، کوئی سائڈ ڈیفیکٹ نہیں ہے اس کا، مگر یہ ہے اپنے معالج سے، اپنے حکیم سے، اپنے ڈاکٹر سے صلاح کر لیا کرو، بھئی میں اس بیماری میں دوائی لینا چاہتا ہوں یا لینی چاہتی ہوں، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اس میں 4 چیزوں کی ضرورت پڑے گی ہم کو۔ پہلی چیز، 2 چیز تو آپ کو پنساری سے لانی پڑے گی، کسی بھی کمپنی کا لے لیو، ارک گلاب، ڈابر کا بھی آتا ہے، اچھی کمپنی ہے، ڈابر کے لے لو، میں کسی کمپنی کا ایڈ نہیں کر رہا ہوں، ڈابر کا لے لو۔ دوسری چیز ہے ارک پودینہ، اس کا لینے کا حساب بھی بتاؤں گا، ویڈیو چھوڑ کر بھاگ نہ جانا، کیونکہ پورا گیان انسان کو فائدہ دیتا ہے، ادھورا گیان نقصان دیتا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اس میں یہ تو آگے دونوں چیز پنساری کے سے، اور 2 چیز اور ہیں بالکل فوکٹ میں، اگر آپ تھوڑی سی اس پہ پہچان کر لو گے، آپ کے آجو باجو مل جائے گی۔ اس ٹائم برسات ہے بہت تگڑی، برسات میں بہت ہوتا ہے گھاس، وہ اگر اکٹھا کر کر رکھ لو گے تو آپ کے لیے فائدہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فائدہ ہی فائدہ دے گا۔ اس رحمان اور رحیم کا شکر ادا کرتے رہنا میرے بھائی ہر قدم پہ، اور کسی کو ستانا نہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائی، اگر انسان کو خوشیاں چاہیے دنیا میں تو وہ اپنے پڑوسی کو، ٹھیک ہے، اپنے رشتہ داروں کو ستائے نا، اپنے ماں باپ کی سیوا کرے۔ ماں باپ کی جتنی بھی وہ انسان دعائیں لے گا، کیا ہے، اس کی نسلوں کی بھی نسلیں بنا دے گا اللہ تبارک تعالیٰ، اس کی نہیں، اس کی نسلوں کی نسلیں بنا دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا اتنا بڑا حق ہے میرے بھائی، پڑھ لینا جا کر، مفتی صاحب سے جا کے پوچھ لینا۔ تو ہم کو اس میں تیسری چیز کیا چاہیے گی، دودھی گھاس، بڑی دودھی، بڑی دودھی، میں نے ویڈیو پہلے ڈال رکھی ہے انشاءاللہ، کافی لوگ اسے پسند کر رہے ہیں، بڑی دعائیں مل رہی ہے، کیونکہ انسان کو دعائیں لینی چاہیے، انسانوں کی دعا لینی چاہیے خوش رہنے کے لیے، بد دعا نہ لے، بد دعا لے گا نا تو نسلیں کی نسلیں ختم ہو جائیں گی میرے بھائی، کچھ نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ملے گا، جانا ہے ضرور دنیا سے۔ بد دعا لے کے چلے جاؤ، دعا لے کے چلے جاؤ، سمجھ میں آئے گی بات؟ ویسے تو آپ پڑھے لکھے ہو، اسکول کے چکر کاٹے ہیں آپ نے، یہ اسپتال کے چکر کاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ استغفر اللہ، استغفار زیادہ پڑھنا چاہیے انسان کو، تکبر گھمنڈ سے بری ہو جائے گا۔ اور سلام میں پہل، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کو بھی سلام کرتے تھے، بڑوں کو بھی، حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو انسان سلام میں پہل کرے گا وہ انسان تکبر گھمنڈ سے بری ہو جائے گا میرے بھائی، اتنی بڑی چیز ہے یہ۔ تو تیسری جڑی بوٹی دودھی گھاس لانا ہے، اس کے 2 گھاس، آپ ایک خوراک بتا رہا ہوں آپ کو، 2 گھاس اکھاڑ لینا، اس کو اچھی طرح، اس کا پنچان پورا کا پورا اچھی طرح دھو کے دونوں پیڑ کو، ٹھیک ہے نہیں، اور کچل کے پانی میں پکانا ہے وہ۔ اور تیسری کیا ہے، نیمبو کے آپ کو 3 یا 4 بیج ڈال دینے ہیں 1 گلاس پانی میں، جب 1 کپ رہ جائے نا، اس پانی کو چھان لینا آپ۔ وہ جو ہم ارک گلاب اور پودینہ ارک لائے، اس کو کیسے ڈالنا ہے اس میں، اس پانی جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس پانی کے اندر 2 بوند قطرے ڈال دینا ہے، زیادہ نہیں ڈالنی ہے، زیادہ نہیں ڈالنی ہے، اور دن میں 2 یا 3 بار پیو، صبح کو خالی پیٹ پی لو، صبح دوپہر کے ٹائم آپ کھانا کھانے کے بعد آدھا پون گھنٹے کے بعد پی لو، شام کو بھی ایسے ہی روٹین کر سکتے ہو آپ، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی یہ پریشانی دور کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ دوسری جڑی بوٹی کے ساتھ پھر پیش ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔